السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علمی مجلس میں آپ سب کا استقبال ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ پہلا سوال ہے، میرا سوال یہ ہے کہ جمع بین الصلاتین کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیے، دو نمازوں کو جمع کر کے پڑھنا، اس کے بارے میں کچھ حالات ہیں جن حالات میں صحیح ہے، جیسے ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء کو جمع کر کے پڑھا جائے، چاہے جمع تقدیم ہو یا جمع تاخیر۔ مثلا عرفہ اور مزدلفہ میں سبھی علماء کا اس پر اتفاق ہے، سبھی علماء متفق ہیں کہ عرفہ میں ظہر اور عصر کو ظہر کے وقت میں جمع کر کے ادا کرنا، اور مزدلفہ میں اسی شام مغرب اور عشاء کو عشاء کے وقت میں جمع کر کے ادا کرنا سنت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا تھا۔ اب سفر میں جمع کرنا، تو وہ جمع تقدیم کرے یا جمع تقدیم ہو یا جمع تاخیر ہو، وہ تو اکثر اہل علم کے قول کے مطابق یہ جائز ہے۔ اور آپ چاہیں مزید تفصیل پڑھنا تو اس میں جو حدیثیں ہیں اس سلسلے میں، غزوہ تبوک کے موقع پر کا موقع ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس میں اس طرح سے جمع کیا ہے۔ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں اگر کسی منزل سے سورج زائل ہونے کے بعد سفر شروع کرتے تو ظہر اور عصر کو اکٹھا ادا کر لیتے ظہر کے وقت میں، اور اگر زوال سے قبل سفر شروع کرتے تو ظہر کو مؤخر کر کے اسے عصر کے ساتھ جمع کر کے پڑھتے۔ اسی طرح اگر کسی منزل سے قبل از غروب سفر کرتے تو مغرب کو مؤخر کر کے اسے عشاء کے ساتھ جمع کر کے ادا کرتے، اور اگر غروب کے بعد سفر کرتے تو عشاء کو مغرب کے ساتھ جمع کر کے ادا کر لیتے فرما لیتے تھے ایسا۔ اسے امام ابو داؤد اور امام ترمذی نے نقل کیا ہے، اور امام ترمذی کے بقول یہ حدیث یہ حسن حدیث ہے۔ اور قریب عن ابن عباس سے مروی ہے کہ کہا کہ کیا تمہیں سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ عرض کیا کیوں نہیں؟ کہا جب زوال کے بعد چلتے تو ظہر اور عصر کو عصر کے وقت میں ادا فرماتے، اور اگر اس سے قبل سفر شروع کرتے تو عصر کو مقدم کر کے اسے ظہر کے وقت پڑھ کر سوار ہوتے، اور یہی مغرب اور عشاء کے ضمن میں کرتے۔ اسے امام احمد اور امام شافعی نے اپنی اپنی مسند میں نقل کیا ہے۔ بہقی نے بھی جید سند سے کے ساتھ نے یہ نقل کیا اور کہا سفر میں دو نمازوں کو جمع کر کے ادا کرنا صحابہ اور تابعین کے مشہور و مستعمل امور میں سے۔ امام مالک نے بھی موطا کے اندر سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ ایک روز غزوہ تبوک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مؤخر کی، پھر باہر آئے اور ظہر عصر کو جمع کر کے پڑھایا، پھر خیمے میں داخل ہو گئے، پھر باہر آئے اور مغرب اور عشاء کو اکٹھا کر کے پڑھایا۔ تو اس طرح یہ بارش ہو رہی ہو، بارش کی وجہ سے جمع کرنا، اس سلسلے میں بھی وہ حدیثیں موجود ہیں، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ حضرت اسرم نے اپنی سنن میں ابو سلمہ ابن عبد الرحمن ابن عوف سے نقل کیا ہے کہ اگر بارش ہو رہی ہو تو مغرب اور عشاء کو جمع کر کے ادا کر لینا مسنون ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بارش کی رات مغرب اور عشاء کو جمع کر کے پڑھایا۔ یا مرض یا معذوری کی وجہ سے جمع کرنا، یا ضرورت کے تحت جمع کرنا، بیماری ہو، معذور کوئی شخص ہے، مشقت ہے، یہ بھی سب مشقت کی وجہ سے۔ اب جانتی ہیں ہماری شریعت کے اندر جو ہے، اسلامی شریعت کے اندر اس شریعت کی دو خصوصیت ہے، ایک تو اعتدال اور دوسرے اس میں لچک اور اس میں نرمی بہت ہے، نرمی ہے، آسانیاں ہیں، اس کے اندر آسانی بھی ہے۔ تو اس شریعت کے اندر جہاں بھی تھوڑی مشقت ہو چیز تو اس میں آسانی رکھی گئی ہے، اس لیے علماء نے لکھا ہے، اور جو
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو طریقہ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کے سامنے اپنا آئیڈیل اور نمونہ پیش کیا ہے، تو اس لیے یہ میں نے شکلیں بتا دی کہ اگر اس کی تفصیل چاہیں آپ تو مزید تفصیل بھی بیان کر سکتا ہے، لیکن اتنی تفصیل میرا خیال ہے کافی ہے۔ اس میں علماء کا اتفاق بتا دیا کہ اس میں تو متفق علیہ مسئلہ ہے عرفہ اور مزدلفہ کے بارے میں، سفر میں جمع کرنا یہ وہ کہ اختلافی مسئلہ ہے، جمع تقدیم اور تاخیر سبھی یہ صحیح ہے، یا بارش کی وجہ سے جمع کرنا یہ بھی صحیح ہے، اور اس کی آپ کو دلیل میں نے دے دی، یا مرض یا معذوری کی وجہ سے جمع کرنا، تو اس سلسلے میں بھی حدیثیں موجود ہیں، یا ضرورت کے تحت جو ہے کبھی ایسا بھی جمع کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس کے بعد جمع کیا اور فرمائے اراد ان لا یحرج امتہ، حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول ہے کہ جہاں کہ اپنی امت کو حرج میں نہ ڈالیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی ضرورت کے تحت بھی ایسا کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ امت جو کو پریشانی نہ ہو، جن ہو، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ آسانی ہی کی بات کی ہے کہ یسرا ولا تعسرا، کہ نرمی ہی کرنا بھائی، نرمی کا معاملہ رکھنا، اس لیے کہ شریعت کی جو خصوصیت ہے، چونکہ یہ عالمی شریعت ہے اور قیامت تک کے لیے ہے، اس لیے اس میں نرمی ضروری ہے۔ تو اس طرح سے سفر میں بھی جمع کر سکتے ہیں، جمع تقدیم بھی کر سکتے ہیں اور جمع تاخیر بھی کر سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں میں نے بتایا کہ یہ دو نمازیں ظہر اور عصر کی اور مغرب اور عشاء کی، تو جمع تقدیم بھی کر سکتے ہیں، اس میں جمع تاخیر بھی۔ جمع تقدیم کا مطلب یہ ہوگا کہ مثلا ظہر کے وقت میں عصر کی نماز پڑھ لی اور مغرب کے وقت میں عشاء کی بھی پڑھ لی، اور جمع تاخیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ظہر کو مؤخر کیا جائے بالکل آخر وقت میں، اور عصر کی نماز پہلے اول وقت میں پڑھ لی جائے، تو ایک ساتھ جمع تاخیر عصر کے وقت میں۔ اسی طرح مغرب کی نماز کو مؤخر کیا جائے عشاء کے وقت میں، عشاء اور مغرب ایک ساتھ پڑھ لی جائے، تو اس طرح صحیح ہے۔ اور اس کے دلیل بھی میں نے بتا دی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر میں اس طرح سے کیا ہے، اور اگر کسی بیماری کی وجہ سے ہو یا بارش کی وجہ سے ہو تو اس سلسلے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہے ہمیں، تو اس لیے اس میں زیادہ تشدد نہیں کرنا چاہیے۔ ایک دوسرا سوال ہے، چچا میاں میرا سوال یہ ہے کہ کسی اسلامی قانون کے نافذ ہونے